السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر سلطان محمود آپ کے سامنے حاضر ہے اپنے یوٹیوب چینل تھنک ٹینک سے۔ ایک بڑا اہم سوال اکثر مجھ سے کیا جاتا ہے کہ بھئی شہد جو ہے وہ کھانا سنت ہے، تو کیا اس میں جیلی شہد بھی ہوتا ہے جو سارے اصلی ہے، یا پھر ہر طرح کی شہد کو سنت سمجھ کے ہی کھا لینا چاہیے؟ اس میں عرض یہ کروں گا کہ ایک بڑا مشہور محاورہ ہے، وہ کہتے ہیں ہنی از منی۔ تو یہ بات اس طرح بنی ہوئی ہے کہ جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری بلیف اعتقادات جو ہیں کسی غذا کے ساتھ منسلک ہے، تو ہمارا پھر کاروباری طبقہ جو ہے وہ ہماری بلیف کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اس کھانے پینے والی چیز کو، غذا کو تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ہمیں بہت طرح کا شہد جو ہے نا مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ ہر کوئی بیچنے والا اپنے شہد کو خالص کہہ رہا ہوتا ہے، جس نے اور زور ڈالنا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ چھوٹی مکھی کا شہد ہے، جس نے اور زور ڈالنا ہے اس نے کہنا ہے یہ جنگلات کا شہد ہے۔ اچھا، ویسے دنیا میں بہترین کچھ جڑی بوٹیوں پر منڈلانے والی جو شہد کی مکھیاں ہیں، وہ اپنے اس کا نیکٹر چوس کے تو اس کو بہترین شہد بنا بھی سکتی ہیں، لیکن وہ شہد یقیناً بہت مہنگا ہوتا ہے، اس لیے کہ جڑی بوٹیاں کسی خاص علاقے میں جہاں اویلیبل ہیں وہ ہم سے کتنا دور ہے، اور پھر اس کو ٹرانسپورٹیشن اور پیکنگ وغیرہ۔ تو ناظرین، اگر آپ کے سامنے شہد آ جائے، یعنی آپ کو یہ اتنی آپشن ہو کہ آپ کو چیک کرنے کا موقع مل جائے کہ یہ والا جو اصلی ہے یا یہ نقلی ہے، تو اس کی کچھ میں آپ کو پہچان یا نشانیاں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ شہد جو ہے اس کے اندر قدرت کی طرف سے اگر قدرتی بنا ہو تو اس میں فرکٹوز کا لیول جو ہے، جو چینی کی ایک قسم ہے، وہ زیادہ ہوتا ہے اور گلوکوز کا لیول کم ہوتا ہے۔ اور جو ہم اس کو مصنوعی بناتے چلے جاتے ہیں تو پھر اس میں گلوکوز کا لیول زیادہ اور فرکٹوز کا لیول کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب گلوکوز فرکٹوز کو پھر کسی وقت آپ سے ڈسکس کریں گے کہ شوگر یا ڈائبٹیز جسے آپ کہتے ہیں، اس میں ان چینیوں کا کیا تعلق ہے، یعنی دونوں قسم کی چینی کا۔ تو اس وقت ہم بات یہ کریں گے کہ اگر مارکیٹ میں جتنے بھی شہد اویلیبل ہے، اگر ان سب کو چیک کریں تو ان سب میں آپ کو گلوکوز کا لیول زیادہ نظر آئے گا اور فرکٹوز کا کم نظر آئے گا۔ اگر ہمیں پوری دنیا میں اسی طرح ہی اویلیبل ہے تو پھر ہم یوں کر لیتے ہیں کہ دیکھیں کہ کوئی 100% چینی سے تو نہیں بنایا گیا شہد، کہیں تھوڑا بہت پھولوں کا یا مکھیوں کا دخل بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اس کو چیک کرنے کے طریقے 2-3 ہیں۔ ایک آسان سا طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ ماچس کی تیلی جو ہے اس میں شہد میں ڈبوئیں اور دوسری تیلی کے ساتھ اس کو آگ لگائیں۔ اگر وہ شہد والی جل جائے تو وہ شہد جیلی ہے۔ جیلی سے مراد میں یہ نہیں کہوں گا کہ 100% جیلی ہے، لیکن اس میں دوسری وہ ان چیزوں کی کثرت ہے کہ جس سے جو کہ ہمارے قدرتی شہد کا حصہ نہیں ہے، اس میں گلوکوز بھی ہو سکتی ہے، اس کے اندر چینی بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے، بڑا آسان، کچن میں بھی ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے کہ آپ تھوڑا سا پانی لیں تو اس کے اندر آپ شہد کو 1 چمچ ڈال دیں اور پھر اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ حل ہو جائے تو یہ شہد اصلی نہیں ہے۔ اصلی شہد جو ہوتا ہے وہ اتنی آسانی سے پانی میں حل نہیں ہوتا۔ ایک تیسری نشانی بھی بتا دیتا ہوں، وہ ہے کہ اگر سرکہ ہے کچن میں تو آپ 3 چمچ سرکہ اور 1 چمچ شہد کا ڈال کے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو مکسچر بنانے کی کوشش کریں۔ اگر مکسچر بن جائے تو وہ بھی شہد ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جو اصلی شہد ہوگا وہ مکسچر بننے میں رکاوٹ ہوگا۔ تو یہ سارے 2-3 ایسے ٹیسٹ ہیں کہ آپ بڑے آرام سے کر سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ آپ نے ایک شہد خرید لیا بازار سے تو اس کو واپس تو پھر وہ نہیں لیتا اگر بند بوتل میں ہے، لیکن امپورٹڈ شہد جو ہے نا وہ بھی آپ یاد رکھیں کہ زیادہ تر سنتھیٹک ہوتے ہیں، یعنی مصنوعی طریقے سے بنائے گئے ہوتے ہیں۔ تو شہد کو سنت ضرور سمجھیں، شہد بہترین غذاؤں میں سے ایک ہے۔ یہ شوگر کا مریض بھی اس کو کھا سکتا ہے۔ یہ ہمیں جب ٹھنڈ لگ جاتی ہے، ہمیں جب کھانسی ہوتی ہے تو اس میں بھی فائدہ مند ہے۔ تو ناظرین، میرا خیال ہے کہ میری اس ورزش کے بعد آپ یقیناً کسی اچھے شہد کو خود سے پہچاننے کے قابل ہو گئے ہوں گے۔ بہت شکریہ آپ کے توجہ سے بات سننے کا۔